बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमारा आज का जो मौजू है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, फिर आगे हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मौजू का नाम हमारा है विच प्रोफेसर हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम टू कंसल्ट फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी। मतलब ये है कि इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर में ख़वातीन के इलाज के मतलब हकीम दिलशाद साहब किस अंदाज से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हम बता चुके हैं 38 साल से ज़्यादा अरसे से हम औरतों और मर्दों में उन अमराज का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहे हैं जो बेऔलादी की वजह बनती हैं। चूँकि हमारी ये स्पर्म प्रॉब्लम और एंडोस्पर्मी की सीरीज़ का ये प्रोग्राम नंबर 108 है, तो थोड़ा सा मुख्तसरन हम फीमेल के हवाले से भी इस पर बात करते चलें ताकि ये हमारा बेऔलादी का जो मौजू मुकम्मल हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरीके से मर्दों में स्पर्म की कमी की बहुत शिद्दत से ज़्यादा इस मतलब अमराज के अंदर शिद्दत बढ़ रही है और बर वक्त सही तशख़ीस और इलाज ना होने के बायस वो मायूस होकर घर बैठ जाते हैं, तो सबसे पहले ऐसे तमाम लोगों को दावत है कि वो एक बार हमसे मुलाकात ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आप भी बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह साहिब औलाद होंगे। ख़वातीन में आज के दौर में जो बीमारियां या वो डिजीज़ जो बड़ी शिद्दत से नज़र आ रही हैं उसमें माहवारी यानी कि मेंसेस के निज़ाम में ख़राबी, नंबर 2 हार्मोन्स के निज़ाम में ख़राबी, नंबर 3 एक्स का पैदा ना होना, एक्स के साइज़ का नॉर्मल ना होना, और कुछ ख़वातीन में ओवरिन फेलियर के हवाले से भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। नंबर 4 रहम और ओवरी का साइज़ का कम होना या फिर किसी एक के साइज़ का कम होना, और बाज़ ख़वातीन के अंदर हमें हाइपोप्लास्टिक ओवरी या हाइपोप्लास्टिक हमें यूट्रस भी नज़र आ रही है। तो ये सब अपनी अपनी जगह पूरा मौजू रखते हैं। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर इंशाअल्लाह तकरीबन कोई 200 के करीब इंशाअल्लाह प्रोग्राम को तरतीब दे रहे हैं, जिसमें हम इन सब चीज़ों को तफसील से इंशाअल्लाह एक एक चीज़ को इंशाअल्लाह इसमें हम तफसील से ज़िक्र करेंगे। तो बताना मकसद सिर्फ इतना सा है इस प्रोग्राम की तवज्जुह से कि ख़वातीन के ये तमाम के तमाम अमराज जो हैं वो काबिल इलाज हैं। मुकम्मल यकीन के साथ रब्ता करें, इंशाअल्लाह ये काबिल इलाज अमराज हैं। एक बात हमें हमेशा ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि हमेशा बर वक्त तशख़ीस ही सही इलाज की ज़ामिन होती है। हमारे माशरे की ख़वातीन में ये तमाम अमराज बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं और इन अमराज के पैदा होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। उनमें से जो इस वक्त इन बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बनने की जो सामने आ रही है वो इस प्रोग्राम की तवज्जुह से अपने तमाम सुनने वाले ख़वातीन हज़रात तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि जिस तरीके से मर्दों में सिफर स्पर्म यानी कि एंडोस्पर्मी की शरह बहुत बढ़ गई है, इसी तरीके से ख़वातीन में ओवरिन फेलियर की शरह भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। इस मर्ज़ की बहुत सारी वजूहात हैं और इन बहुत सारी वजूहात में एक बड़ी वजह यह है कि ख़वातीन में मेंसोपास यानी मवारी के निज़ाम का ख़त्म हो जाना है। सबसे पहले तो मेनोपास को समझ लें ये क्या चीज़ है। मेनोपास बेसिकली एक डिज़ीज़ नहीं है, ये एक कुदरती अमल है कि जिस वक्त कोई ख़ातून 45 प्लस होती है या 50 के करीब जाती है तो जो मवारी का जो निज़ाम है वो कुदरती तौर पर आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ख़त्म हो जाता है। तो ये मतलब एक नॉर्मल रेंज है, मतलब नॉर्मल तरीका, और इसी तरह ही होता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम ये देखें कि अगर 20 साल पीछे अगर हम चले जाएं
تو ہمیں اس طرح کے کیسز نظر نہیں آتے جو آج نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پر کہ 30 اور 35 سال کی خواتین کے اندر بھی ہمیں یہ مینوپاز نظر آنا شروع ہو گیا. جب 30 یا 35 سال کی خواتین کے اندر ہمیں مینوپاز نظر آئے گا تو پھر ہم اس کو ڈیزیز کنسیڈر کریں گے یا اس کو بیماری تصور کریں گے. تو شکر الحمدللہ. پھر یہیں پر ایک بات ہے کہ یہ امراض قابل علاج ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس معاشرے میں مینوپاز اور اوورین فیلئر کے حوالے سے جو سب سے بڑی وجہ اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ سب سے زیادہ وہ سٹریس کے اندر رہنا، کہ بہت زیادہ پریشان رہنا، سٹریس کے اندر رہنا. اس کی وجہ سے ہارمونز کا جو نظام ہے وہ انبیلنس ہو جاتا ہے. ہارمونز کے نظام میں انبیلنس ہونے کی بڑی وجہ قدرتی نظام سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. اس کی مثال بہت ساری ہیں، جیسے کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے ہم قدرتی نظام سے دور ہو گئے ہیں، آرگینک چیزوں سے ہم دور ہو گئے ہیں، اور اس میں ایک بڑی وجہ سٹریس بھی آتی ہے. پھر دوسری اس میں چیز یہ آتی ہے کہ رات کو ہم بہت دیر تک جاگتے ہیں، اور یہ بھی ایک مینوپاز یا ہارمونز انبیلنس ہونے کی ایک وجہ ہے، کیونکہ نیند اللہ کی ذات نے بہت ضروری بنائی ہے انسان کے اس پورے نظام کو مکمل ہونے کے لیے. اور یہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ بہت ساری بچیاں رات کو موبائل یوز کر رہی ہیں یا کسی وجہ سے بہت دیر تک وہ جاگ رہی ہیں. تو اس جاگنے کے عمل سے ہمارے جسم میں دماغ کے اندر ایک ہارمونز پیدا ہوتا ہے جو نیند لانے کے حوالے سے ہوتا ہے، اور یہ نیند لانے کا عمل ہارمونز کی پروڈکشن کا یہ تقریباً 12 سے 2 کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کو مکمل اندھیرا چاہیے پیدائش کے لیے اس ہارمونز کو، پھر نیند آتی ہے. تو ہم عموماً وہ ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں اپنی اس ناسمجھی کی وجہ سے. تو پھر بہت ساری چیزوں کے اوپر اس چیزوں کے عوامل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. یہاں پر ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہارمونز کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ہارمون بیسیکلی نیند لانے کا کام کرتی ہے یا نیند لانے کا کام کرتا ہے. اس ہارمونز کو میلاٹونن کہتے ہیں. لیکن جدید ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خواتین نیچرل طریقے سے دور ہوتی جا رہی ہیں یا بلا وجہ رات کو وہ جاگ کر گزارتی ہیں، ان میں ہارمونلز پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آگے چل کر یہ اوورین فیلئر میں، مینوپاز میں اور دیگر مسائل کا باعث بنتی ہیں. یہاں پر ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کرتا چلوں. اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ رات کو کمرے کی روشنی کو بند کر کے سونا چاہیے، اس کے صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم کی روشنی میں جدید میڈیکل طب بہت ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسانی دماغ میں میلاٹونن نامی جو ہارمونز ہے وہ صرف اور صرف اندھیرے میں ہی پیدا ہوتا ہے. اس کے پیدا ہونے کا جو ٹائم ہے وہ رات 12 سے 2 بجے تک ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہارمونز پیدا نہیں ہوتا. تو ایسی خواتین جو رات کو دیر تک جاگنے کی عادی ہوتی ہیں، میلاٹونن ہارمونز ان کے مکمل طور پر پیدا نہیں ہوتا یا بہت مائنر پیدا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہارمونز کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم شروع ہوتی ہے، اور پھر یہاں سے بیماریوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ خواتین جو مواری کے دوران ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی رحم کی بیماریاں دیکھنے میں آتی ہیں. اسی طرح وہ خواتین جن کا رحم کا سائز چھوٹا ہے یا بہت چھوٹا ہے یا پھر وہ ہائپوپلاسٹک یوٹرس ہے، تو ایسی خواتین کا علاج عموماً مواری یا مینسز چلانے والی ادویات سے کیا جاتا ہے. یہ مرض کا علاج نہیں ہے. کثرت کے ساتھ ایسی ادویات کے استعمال سے ہارمونز کا نظام مزید خراب ہوگا، اور یہ ان امراض کے اندر مزید پیچیدگی پیدا ہوتی ہے. بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت کسی خاتون کے یہاں رحم کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا سائز چھوٹا ہے، تو نیچرلی اسے مینسز نہیں آتے. پرابلم اس کا مینسز نہیں ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی خواتین کو مینسز چلانے والی میڈیسن دی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصل چیز جو سمجھنے والی یہ ہے کہ ان سائز کو، یوٹرس کے سائز کو، اووریز کے سائز کو بڑھایا جائے، اور انشاءاللہ ہماری طب کے اندر یہ میڈیسن موجود ہیں. تھوڑا سا وقت ضرور درکار ہے، لیکن طب کے اندر ایسی میڈیسن موجود ہیں کہ ایک ٹائم کے اندر استعمال سے یوٹرس کا سائز بھی نارمل ہو جاتا ہے، اووریز کا سائز بھی نارمل ہو جاتا ہے،
ہارمونس نارملی پروڈکشن شروع کر دیتے ہیں اور یہ موارد کا اعزاز قدرتی طور پر شروع ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے وہ خواتین جن کے رحم انڈے دانی میں یا رحم کے کسی بھی قسم کی رسولی ہیں، فائبرائڈس ہیں، چاکلیٹ سسٹ بنتی ہیں یا پولیسسٹک اووری ہے، تو ان سب کا علاج شکر الحمدللہ ہماری طب میں بغیر آپریشن کے موجود ہے. پورے یقین کے ساتھ رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ ان سب چیزوں کو میڈیسن سے ہم اللہ کی مہربانی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. رحم کی دیواریں یعنی انڈومیٹریوسس کی سوزش، اس میں ایک رسولی کی اور قسم ہوتی ہے پولیپس، تو یہ بھی ایک طرح کی رسولی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ طب کے اندر اس ہمارے اسلامی فرٹیلٹی سینٹر کے اندر ان تمام چیزوں کا علاج موجود ہے. ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. میں نے کچھ چیزوں کو مختصراً اور کچھ چیزوں کو تفصیل سے یہاں پر بیان کر دیا ہے. اسکرین پر میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے میرے نمبر پر رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل تسلی سے آپ کو آنسر کیا جائے گا. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.